والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت بڑا دن ہے کہ آج کا دن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 5ویں خلیفہ راشد ان کی ولادت کا دن ہے، اور میں اس خاص دن کے موقع پر انجمن صراط الحیدر پاکستان کی طرف سے عالم اسلام اور خاص طور پر اہل بیت سے محبت، مودت اور عقیدت و احترام کا رشتہ رکھنے والے دوستوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ عالم اسلام کی انتہائی پروقار شخصیت ہیں اور انتہائی برگزیدہ شخصیت ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہمیں روایات میں ملتا ہے، اور اس روایت کے راوی ہیں حضرت مولائے کائنات حضرت علی۔ وہ فرماتے ہیں جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حضرت حمزہ رکھا، مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس بچے کا نام بدل کر، حمزہ سے بدل کر اس کا نام حسن رکھوں۔ بس آپ کا نام بدل کر امام حسن رکھ دیا گیا۔ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو جو نام ہیں حسن اور حسین، یہ اپنے حجابات میں چھپا رکھے تھے۔ امام حسن و حسین، حسنین کریمین، حسن اور حسین، یہ نام ایسے نام ہیں کہ ان ناموں سے پہلے کسی نے بھی عالم عرب و عجم میں کسی کا نام حسن و حسین نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کو اپنے حجابات میں چھپا رکھا تھا، اور جب اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شہزادے عطا کیے تو یہ نام بھی حجابات سے نکال کر آپ کو عطا کر دیے گئے کہ اپنے ان شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھیں۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شہزادوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ نے، ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حسنین کریمین جب آپ کے پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اب حالت نماز میں ہوا کرتے تھے، آپ سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے کہ حسنین کریمین تشریف لائے اور آپ کی پشت پر سوار ہونا چاہا تو لوگوں نے ان کو روکا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان شہزادوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ابن مسعود سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر ہم سے فرمایا کہ یہ شہزادے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور ہمیں روایات میں ملتا ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے یہ بیٹے حسن اور حسین یہ سید الشباب اہل جنہ ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ امام حسن و حسین کو گود میں بٹھائے ہوئے تھے اور ان کو سونگ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے جب دیکھا تو آپ نے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ انہیں سونگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں انہیں کیوں نہ سونگوں کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے یہ بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ میرے بیٹے دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور خیال رکھنا دنیا والوں میرے ان پھولوں کو کہیں مسل مت دینا، خیال رکھنا، میری آل کا خیال رکھنا۔ اور ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اطہار ہے، دوسرا قرآن ہے۔ قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو اور اہل بیت اطہار کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اہل بیت اطہار کے لیے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ارے لوگو جب بھی میرے اہل بیت سے کوئی معاملہ کرنا تو خوف خدا کرنا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں خوف خدا دلاتا ہوں، خوف خدا یاد کرواتا ہوں کہ جب بھی میرے اہل بیت سے کوئی معاملہ کرو تو اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ آج
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناسبیت کی ہوا چلی ہے اور اس ہوا نے بہت سے مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اور آج اگر آپ اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، امام حسن و حسین کا ذکر کریں، حضرت مولائے کائنات کا ذکر کریں، تو آپ پر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. میں پوچھتا ہوں، میں مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت مولا علی سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا حضرت امام حسن و حسین سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں کہ آپ ان کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پر کریں؟ تو پھر کیا چیز مانے ہیں جو آپ کو منع کرتی ہے کہ ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کا ذکر نہیں کرتے؟ میں نے یہ دیکھا کہ یہ شعبان کا مہینہ گزرا، اس میں حضرت امام حسین کی ولادت کا دن آیا، حضرت مولا غازی عباس کی ولادت کا دن آیا، حضرت علی اکبر کی ولادت کا دن آیا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن آیا. میں نے دیکھا کسی ناسبی ملا نے کوئی پوسٹ نہیں کی، کوئی تہنیتی پیغام عالم اسلام کو ان باسعادت دنوں میں کوئی پیغام جاری نہیں کیا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسی سنیت ہے جو تمہیں اہل بیت اطہار سے دور کر رہی ہے؟ ارے لوگو، اصل سنی ہی وہی ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، جو دم ہما دم علی علی کرتا ہے، جو حسن و حسین کے ترانے آلاپتا ہے، جو سیدہ زہرا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو کوئی میری آل کی محبت میں مرا بے شک شہید مرا. اور اس کے برعکس فرمایا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اور جو کوئی میرے اہل بیت کے بغض میں مرا بے شک وہ کافر مرا. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ صدقات آپ کو تب کام آئیں گے جب آپ کے سینے میں آل رسول سے محبت ہوگی. یہ بھی بتاتا چلوں، قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب مکرم آپ کہہ دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ سوائے اس کے کہ میری اہل بیت اطہار سے مودت رکھو. محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. محبت آپ اپنے بال بچوں سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں، مال و دولت سے کرتے ہیں، مگر جب اہل بیت اطہار کی بات آئے تو آپ اپنے بال بچوں سے بڑھ کر اور مال اور اسباب سے بڑھ کر آپ کو اہل بیت اطہار سے مودت کا رشتہ قائم کرنا ہے. مودت کیا ہے؟ کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے. مودت، اگر مچھلی پانی سے دور ہو جائے، اسے دور کر دیا جائے تو اس وقت مر جاتی ہے. ایک مسلمان کا حال بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے دور سمجھے اس وقت وہ سمجھے کہ وہ مردہ ہو گیا ہے. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بھلا ہے ایسے جینے سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی میری آل سے بغض رکھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص مطاف میں کھڑا ہو، حالت روزہ میں ہو، حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ گیا ہو، اور اسے موقع میسر آئے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان نفلیں پڑھنے کا اسے موقع میسر آ جائے، وہ نفلیں پڑھ لے، اور اس حالت میں اس کی موت ہو جائے کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی اگر میرے اہل بیت کے کسی بھی فرد کے لیے بغض ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج ادا کیے ہیں، کتنے طواف کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا اور دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا. لہٰذا میرے دوستو، اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادات قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے، تو ان سے محبت کریں جو جنت کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدۃ الشباب اہل جنہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ روایات میں آتا ہے لکل شیء اساس، کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. لکل شیء اساس، اساس الدین
حب اہل بیتی، آپ نے فرمایا اور دین کی بنیاد جو ہے وہ اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ اگر کسی کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل بیت کے لیے بغض رکھتا ہے، تو آپ ان کی اس کی عبادتوں پہ نہ جائیں، ان کی بڑی بڑی داڑھیوں پہ نہ جائیں، ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں۔ معیار یہ رکھیں کہ اہل بیت اطہار سے کتنی محبت رکھتا ہے، معیار یہ رکھیں کہ سیدہ زہرا کے بچوں کی کتنی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ آج وقت ہے، ناسبیت کی ہوا چل رہی ہے، میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے، خدا را اپنے دامن کو، خدا را اپنے دل کو، خدا را اپنے ایمان کو ناسبیت سے دور رکھیں، ناسبیت سے دور رکھیں۔ وہ لوگ جو آپ کو اہل بیت اطہار سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے دور ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، آج ایک ہوا چلی ہے کہ اصحاب کرام کی آڑ میں، ارے اصحاب ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان کے آڑ میں اہل بیت اطہار کی محبت کو گھٹایا جا رہا ہے۔ خبردار ایسے لوگوں کے پیچھے مت لگنا۔ ارے ہم نے تو اہل بیت کی محبت سیکھی ہی اصحاب کرام سے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جنہوں نے فرمایا اے علی، آج کے بعد نہ صرف آپ میرے مولا ہیں بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے آپ مولا ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ بخ بخ لکا یا علی بن ابی طالب، بخ بخ لکا یا علی بن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ تو میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں، اہل بیت اطہار کی تکریم کریں، تعظیم کریں، اور اپنے آپ کو یہ جو ناسبیت کی ہوا چلی ہے اس سے محفوظ رکھیں۔ میری آج کے دن اپنے نانا کی امت کے لیے خاص دعا ہے، خاص دعا ہے، اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہوں، باری تعالیٰ میرے نانا کی امت کو اس ناسبیت کی ہوا سے محفوظ رکھنا، میرے نانا کی امت کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں جینا اور مرنا سکھا دے، جینا اور مرنا سکھا دے، کیونکہ در نجات اہل بیت کا در ہے، در نجات اہل بیت کا در ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے کچھ نہیں مانگا، کچھ اجر رسالت نہیں مانگا، سوائے اس کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت رکھنا۔ نماز آپ پر 5 وقت فرض ہے، مگر اہل بیت کی محبت دم ہما دم فرض ہے، سوتے جاگتے فرض ہے، اٹھتے بیٹھتے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا